شریعت نے اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اس کو قرآن عظیم کے اندر چھٹے پارے کے اندر وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ شراب ہر مسلمان پر حرام ہے، ہر مسلمان پر حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو شراب یہ برائیوں کی جڑ ہے، اور ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے پھر ایک واقعہ بیان کیا کہ پچھلے زمانے میں ایک عبادت گزار تھا، اس عبادت گزار کو ایک عورت نے جو فاحشہ تھی، اس پر عاشق تھی، اس نے اپنے یہاں بلایا اور اپنے غلام سے کہا کہ اس عابد سے یہ کہہ دینا کہ اس عورت نے تمہیں گواہی کے لیے بلایا ہے۔ تو وہ عابد وہاں پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو کئی دروازے اس نے بند کر دیے، اور انتہائی حسین و جمیل عورت اس کے سامنے موجود تھی، اور سامنے ایک غلام کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا۔ اب اس عورت نے اس عابد سے کہا کہ سنو، تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو تم میرے ساتھ بد کرداری کرو، یا پھر اس غلام کو قتل کر دو، یا جو یہ شراب لیے کھڑا ہے اس شراب کو پی ڈالو۔ تو عابد نے سوچا کہ زنا میں کروں گا نہیں، کیونکہ زنا بہت سخت گناہ ہے، وہ زنا کے قریب نہیں گیا۔ اس کی عقل نے رہنمائی کی، وہ زنا کے قریب نہیں گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ قتل، کسی کا ناحق قتل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بھی میں نہیں کروں گا، لاؤ شراب پی لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں، شراب پی لوں گا تو اس کا اثر صرف مجھ پر ہوگا۔ تو اس نے شراب لی اور پی لی، اور پینے کے بعد ہوا یہ کہ وہ ایسا مدہوش ہوا کہ اس نے غلام کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات بھی بنا لیے۔ شراب پی، لیکن اس شراب کی وجہ سے اس نے یہ تینوں کام کر دیے جس تینوں کاموں کو کرنے کی وہ عورت پیشکش کر رہی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ اور فقہی ضابطہ یہ ہے کہ شراب آپ چاہے کم پئیں یا زیادہ پئیں، آپ شرابی کہلائیں گے۔ شراب جیسے تھوڑی حرام ہے ویسے ہی زیادہ حرام ہے، جیسے زیادہ حرام ہے ویسے ہی تھوڑی حرام ہے۔ حدیث پاک میں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کل مسکر شراب و کل شراب حرام۔ ہر نشہ آور چیز شراب ہے، ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہے، چاہے وہ ڈرنک کی صورت میں ہو یا خشک ہو، جیسے گولی ہوتی ہے، بہت سے لوگ گولی کا استعمال کر کے انجیکشن کے ذریعے سے اور دوا کے ذریعے سے اور کھانسی کی دوائی کے ذریعے سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے لوگ نشہ کرتے ہیں۔ تو قرآن نے اسی لیے یہ ضابطہ پورے مسلمانوں کو دیا ہے کہ کلو مسکرن شراب، ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ شراب ہے، وکلو شراب حرام، اور ہر شراب حرام ہے۔ آپ شراب کا جو بھی طریقہ اپنائیں، آپ نشے کا جو بھی طریقہ اپنائیں، وہ شراب کہلائے گا، اور شراب حرام ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اور میں آپ سب سے یا جو بھی اس میں ملوث ہوں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ اس میں ملوث تھے یا اس کے ارد گرد آپ رہے تو ابھی آپ پر توبہ کا دروازہ کسی مسلمان پر بند نہیں ہوا ہے، آپ توبہ کر سکتے ہیں، رب کی بارگاہ بڑی کریم ہے۔ آپ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لیں اور ندامت کا ایک اشک بہا دیں تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کرم فرما ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا جواد ہے، اتنا رؤوف ہے کہ ہم اور آپ اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے رب کے کرم کو دیکھتے ہوئے اور اپنے رب کے فضل کو دیکھتے ہوئے ہم اور آپ کو توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ کو موت کا مزدئی جافزہ سنا دے اور آپ کو یہاں سے لے کے چلے جائے، پھر سوائے افسوس اور حسرت کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے وہ لمیٹڈ زندگی ہے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ان لمیٹڈ زندگی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس زندگی کی تو انتہا ہے لیکن اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی خاتمہ نہیں ہے اس زندگی کا۔ اصل زندگی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے،
موت کے بعد سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، قیامت کی زندگی، جنت کی زندگی، پھر اس زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو آپ کو یہ 40 سال، 50 سال، 60 سال، اللہ نے جس کو جتنے سال دیے ہیں، آپ نیکی کمائیں، نیک اعمال کریں، برائیوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔